بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا بالکل ارادہ نہیں تھا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، لیکن لاہور میں جو عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہے اور جس انداز سے یہ قوم کو اٹھا رہے ہیں اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور خاص کر جو انہوں نے دینی نقطہ نظر سے آخری حصے کے اندر جو گفتگو کی ہے اس کے اوپر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے لیے آپ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے یہ آخری الفاظ ذرا سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ مدینہ کی ریاست میں ایک تو ذہنی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا، اور دوسرا انہوں نے عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا۔ جانوروں کی بستیوں میں اور انسانوں کی بستیوں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کی بستیوں کے اندر جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، کمزور اپنی جان بچا کے پھرتا ہے، کمزور کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں، وہ چھپتا پھرتا ہے، اور طاقتور جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنگل کا قانون۔ انسانی معاشرہ انصاف پہ بنتا ہے۔ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ دیتا ہے، جس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں، جس کو ہم قانون کی حکمرانی کہتے ہیں۔ اس کے بغیر ایک معاشرے میں لوگ آزاد نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، بہت ہی جذباتی اور بہت ہی نپے تلے الفاظ کے اندر انہوں نے قوم کو خطاب کیا ہے، اور بالکل اسی انداز سے یہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے جنگ آزادی لڑی گئی تھی۔ صرف یہ ہے کہ وہ انگریزوں سے لڑی گئی تھی اور یہ اپنوں سے لڑی جا رہی ہے۔ غلاموں کے غلاموں سے آزادی حاصل کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اور اس میں مخلص نظر آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو مجھے اپنی تاریخ کے کچھ واقعات یاد آ گئے کہ اس سے پہلے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ پاکستان آزاد ہو رہا ہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، غلام اب انگریز جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا تھا کہ انگریز چلے گئے تو اس کے بعد ہندو جو زیادہ اکثریت میں ہیں ان کی غلامی میں آ جائیں گے، تو لہذا مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت چاہیے، ہونی چاہیے۔ اس پر کچھ لوگوں نے، بلکہ کچھ علماء نے اس پر یہ کہا تھا کہ دیکھو، یہ جو آمریت ہے، انگریز آمر ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا بت ہے۔ جمہوریت منات ہے اور آمریت لات ہے، تو جمہوریت منات ہے۔ یعنی یہ ڈکٹیٹر جا رہے ہیں، انگریز جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تم جمہوریت کا سسٹم لاؤ گے، تو بتاؤ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو تم لے آؤ گے تو اس کے بعد فرق کیا پڑے گا؟ ہاں، اگر تم جمہوریت کی بجائے خالص قرآن اور حدیث کی بات کرو تو پھر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مودودی صاحب کے الفاظ تھے، باقاعدہ اخباروں میں آئے تھے، اس قوم کا، اس جماعت کا یہ منشور تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تو جمہوریت کے اصولوں کے تحت بنا، لیکن بعد میں مودودی صاحب نے اسی بت کی پوجا شروع کر دی، جمہوریت کے بت کی پوجا، جس کو خود لات اور منات کہتے تھے۔ آمریت اور جمہوریت کو لات اور منات دو بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اسی بت کی پھر پوجا کر دی۔ اور کبھی کبھی یہ بھی وہ حدیث کوٹ کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لے، اور جمہوریت کے اندر عورت حکمران بن سکتی ہے۔ لیکن بعد میں آ کے انہوں نے خود فاطمہ جناح کے حق میں یہ اٹھے اور پھر عورت کی حکمرانی کے لیے آگے آگے بڑھے۔ بالکل یہی انداز فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، ان کا بھی وہ فتویٰ موجود ہے بے نظیر کے خلاف کہ دیکھو، عورت حکمران نہیں بن سکتی ہے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ لیکن اب دیکھیے کس طرح مریم نواز کے شانے کے ساتھ شانہ ملائے، اصلی حقیقی فزیکلی شانے کے ساتھ شانہ ملا کے چل رہے ہیں۔ تو اصل میں ان کے اندر سٹینڈ نہیں ہے، ان کے اندر اصول نہیں ہیں، اس وجہ سے ہماری قوم آگے نہیں آ رہی ہے۔
باقی جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا جو معاشرہ ہوتا ہے یہ اصولوں کے اوپر ہوتا ہے اور عدل اور انصاف کے اوپر ہوتا ہے، صحیح معنوں میں اگر کوئی انسانیت ہے، تو میں اس سے ایک سٹیپ آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، ایمان کا جو معاشرہ ہے، ایمانداروں کا جو معاشرہ ہے، یہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے، توحید کے اوپر ہوتا ہے، اور توحید پہلے ہے، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو انسانیت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک انسان اس وقت تک انسان بن ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہو۔ مسلمان جو ہے، مسلم ہونا، اصلی مسلمان، یہ انسانیت کی گویا معراج ہے۔ تو اللہ کے بندوں، میں یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میرے سارے کلپس کے اندر آپ کو یہی بات ملے گی۔ میرا اپنا یوٹیوب یہ چینل ہے اور بے شمار جگہ میں نے اپنے عمران خان صاحب کو براہ راست مخاطب کیا ہے، کئی جگہ اپنے آرمی چیف کو مخاطب کیا ہے، چونکہ میں خود فوجی افسر ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں۔ میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں اور میرے مسلمان بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، میں تمہاری ذلت اور خواری کے اوپر کڑتا ہوں، جس طرح عمران خان صاحب پاکستانیوں کی ذلت اور خواری کے اوپر کڑتے ہیں کہ میں تمہیں غلام نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ صرف پاکستان کے لیے کرتے ہیں، ان کا ایک بہت چھوٹا وہ ٹارگٹ ہے، مقصد ہے۔ میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر کڑتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمان آج جہاں بھی ہیں وہ ذلت اور خواری کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، کلمے کے ساتھ وفاداری کی بجائے غداری کی ہے، اور یہ کلمہ ہے جس نے وہ ماحول مکہ کے اندر گرم کیا تھا۔ جو مدینہ کی ریاست بنی تھی وہ ایسے نہیں بن گئی تھی۔ کوئی عمارت ہے، بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، پلر کے بغیر بن سکتی ہے؟ پلر کے بغیر آپ عمارت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب، دوبارہ قوم کو آزادی دلوا رہے ہیں، بالکل آپ سے پہلے بھی آزادی دلوائی گئی تھی، اور 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزاد ہوئی کوئی نہیں ہے، غلاموں کے غلام ہیں۔ تو ابھی پھر 75 سال بعد اگر پھر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب تو یہاں نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، آج کے یہ جتنے جوان ہیں یا بوڑھے تو ویسے بھی جا رہے ہیں، لیکن اگر 60-70 سال بعد، 50 سال بعد ہماری اگلی نسلوں نے پھر ہمیں گلہ کیا کہ دیکھو آزادی تو دلوائی تھی، دوبارہ حقیقی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا، لیکن پھر ہم غلام ہیں، اب کیا کریں؟ پھر ایک اور کوئی لیڈر وہاں اٹھے گا اور سیاسی انداز سے وہ کہے گا میرے پیارے بھائیوں، اب میں تمہیں اصلی اور حقیقی، واقعی حقیقی میں تمہیں آزادی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ تو قربانیاں جو مانگی جاتی ہے، قربانیاں ظاہری بات ہے، قربانیوں کے بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک کی آزادی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے آپ کی جان چلی گئی اور ایمان عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایمان کے اندر شرک ہے، اور آپ ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے گئے، تو بتاؤ کیا آپ نے خیر خواہی کی اپنے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ؟ کیونکہ آزادی کی قومیں، جو دوسری بھی قومیں وہ بھی آزادی لیتے ہیں، ہندوؤں نے بھی آزادی لی ہے، عیسائیوں نے بھی کتنے ملکوں کے اندر آزادی لی ہے، یہودیوں نے آزادی لی ہے، سکھوں نے آزادی کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، وہ بھی تو آزادی کی تحریک کے اندر ان کی جانیں جائیں گی، تو بتاؤ جنت تو نہیں جا سکیں گے، ہمیشہ کی آگ میں وہ چلے جائیں گے ایمان میں خرابی کی وجہ سے۔ اسی طرح آج جس قوم کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی عمران خان صاحب، اس میں سے کتنے ہیں جو ابھی علی اجمیری کی قبر کے اوپر چادر چڑھا کے آئے ہوں گے؟ کتنے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری یا علی مدد اور ابھی محرم کی کھیر کھا کے آئے ہوں گے، اور اس کی حلیم کے وہ گوٹے لگا کے آئے ہوں گے، اور لنگر بانٹ کے آئے ہوں گے علی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے اوپر، اور دلدل کو چوم کے، گھوڑے کو چوم کے، اور پھر یہاں وہ پٹا باندھا ہوگا یا علی مدد کا ایمان مضامن باندھے ہوئے آپ کے ساتھ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ اگر اسی حالت میں ان کی جان چلی گئی تو بتاؤ یہ جنت تو نہیں جا سکیں گے؟ آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے محمود قریشی صاحب ہیں، کتنے بڑی گدی ہیں، خدائی کا پورا انداز ہے ان کا، اور پیری مریدی کے اندر لت پت ہیں، تو یہ ایمان تو نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ تو دیکھو ملک کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے مالک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وفاداری، وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ فوج کے ساتھ وفاداری اس سے اوپر ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری۔ یہی بات میں نے 38 سال پہلے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر جب یہ بات میں نے کہی تھی کہ دیکھو تمہارا ایمان جب تک صحیح نہیں ہوگا، توحید کے اندر جب یہ ملاوٹ ہے، یہ تم پی ٹی پریڈ کرتے ہو صبح اور نعرہ حیدری لگاتے ہو اور دم دم علی علی، یہ شرک ہے، یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ میری بات سن کے کتنوں کو تکلیف ہوگی، کتنوں کو غصہ آئے گا، لیکن یہ غم و غصہ جو ہے یہ جذباتی کیفیت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت تو حقیقت ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کا یہی ایک پیغام ہے۔ تمام انبیاء نے جو صراط مستقیم دکھائی ہے وہ توحید ہے،
وہ رد شرک ہے۔ آج ہمارا ملک دیکھو پوری طرح شرک کا گودام بنا ہوا ہے۔ داتا بھی یہاں ہے، دستگیر بھی یہاں ہے، مشکل کشا بھی یہاں ہے، حاجت روا بھی یہاں ہے، کھوٹی کھری کرنے والے بھی یہاں ہیں، سب کچھ یہاں ہے۔ سونے کے دروازے لگاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، واسطے وسیلے بھی دیتے ہو، رکوع اور سجدے بھی کرتے ہو۔ یہ اور بات کہ کہتے ہو نہیں میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے تو وہاں بوسہ دیا تھا۔ تو پہلے سجدہ کیا جاتا ہے پھر بوسہ دیا جاتا ہے۔ کھڑے کھڑے کوئی چوکھٹ کو بوسہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ مداخلت ہوئی ہے یہ تو مانتے ہو، لیکن سازش پہلے ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پہلے سجدہ کیا جاتا ہے پھر بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ بوسے کو تو مانتے ہیں لیکن سجدے کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیو، یہ بوسے دینا بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور ان کے وہاں دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، پھر جنتی دروازے اس کے اندر سے آپ نے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بتاؤ قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کس طرح بار بار اس کو پھر اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو؟ یہ خون گرم و سیال خون ہے، اس کو ایک دفعہ سیدھی سمت دے دو کہ یہاں آزادی کے ساتھ ایمان عقیدے کی بھی بات کرو کہ میرے پیارے بھائیو آج کے بعد ہم اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانیں گے، اور یہ جو نقلی داتا باٹی میں ہے اس کو ختم کرو، گراؤنڈ کرو، اس کے اوپر بلڈوزر چلاؤ اللہ کے بندو۔ اسی طرح امام بری کے اوپر بلڈوزر چلاؤ، اور سیون والے کے اوپر بلڈوزر چلاؤ، یہ سارے زمین کے اوپر یہ نبی علیہ السلام کا ماننا ہوگا این اللہ کی توحید کے مطابق، اور یہ صحابہ کرام کا یہ انداز ہے۔ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا کہ علی جاؤ پوری اسلامی ریاست کے اندر کوئی قبر جس نے سر اٹھایا اس کو نیچے کرو، کوئی تصویر ہے اس کو پھاڑ دیے جائے، اور کوئی مورتی ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے پلر، یہ ہے پہلا پلر جس کے اوپر پورا بوجھ اس عمارت کا ہے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ہیں سائڈوں پہ، لیکن جو سینٹرل پلر ہے سب سے جس نے وزن اٹھایا ہوا ہے وہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پلر ہے۔ اس پلر کے بغیر آپ عمارت بنائیں گے تو اس کے بعد اس نے گرنا لازمی ہے، وہ گرے گی، اور ہر بار گرتی ہے۔ اب 75 سال بعد گری ہے یا نہیں گری ہے؟ حالانکہ ہم لوگ تو پہلے، میں تو 38 سال پہلے اس بات کو کہہ رہا تھا، اور آپ نے ابھی یہ کہنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ قوم کے اندر خودداری ہونی چاہیے، غیرت ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ایمان بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایمان کے اندر اگر شرک ہے تو خودداری اور غیرت تو قوموں کے اندر ہوتی ہے، اور لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہے، سکھوں کے اندر بھی ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ہے، دہریوں کے اندر بھی ہے، چائنیز کے اندر ہے، جرمنز کے اندر ہے، جیپنیز کے اندر ہے، سب کے اندر اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ ترکوں کے اندر ہے، اور مصریوں کے اندر ہے، کس کے اندر نہیں ہے؟ یعنی اسرائیلیوں کے اندر ہے، سب کے اندر ہے۔ لیکن جو صحیح معنوں میں آپ کو انسان بناتا ہے، اللہ کا بندہ بناتا ہے، وہ ایمان کی غیرت ہے کہ شرک ہوتے دیکھیں اور آپ کا خون کھول اٹھے، آپ کی غیرت جاگے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی دتائی، دوسروں کی دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، غریب نوازی، یہ جب اس کی یہ سنیں تو اس کے بعد خون کھولنا شروع ہو جائے۔ میرا خون کھولتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور مجھے ترس آتا ہے آپ لوگوں کے اوپر، میں جانتا ہوں اس بات کو، کیونکہ قرآن حدیث کا یہ نچوڑ ہے، یہ بالکل ارک ہے کہ یہ بات مانے بغیر آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ نمازوں کے باوجود، روزے کے باوجود، حج کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا اگر ایمان کے اندر خرابی ہے۔ چاہے آپ صدر مملکت ہیں، ہمارے ایلوی صاحب ہیں، دیکھیے کس طرح عقیدے کی بربادی، اسی طرح آپ ہیں، آپ کس طرح وہاں مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں، ہمارے جرنیل ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ مشرف صاحب نے جا کے علی جویری کی قبر کے اوپر جا کے چلائی تھی، ہمارے علماء جا کے، ہمارے فضل الرحمان صاحب کہیں نہ کہیں چادریں چلاتے ہیں، ان کے باپ حلوہ بانٹا کرتے تھے۔ سارے کے سارے ایک سے ایک جو لیڈر ہمارا آتا ہے، قائد آتا ہے، شرک کے اندر ڈوبو اور شرک کی تھپکی دیتا ہے اس قوم کو کہ بالکل ڈٹے رہو، اور تمہاری آنکھیں جا کے جہنم کی آگ کے اندر کھلیں گے۔ اللہ کے بندو اس بات کو سوچنے کی کوشش کرو، یہ بات مانو گے تو یقین کرو صحیح معنوں میں آپ کو آزادی ملے گی، کہ دنیا کی کوئی قوم آپ کے ساتھ نہیں ٹکرا سکی، آپ کے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، یقین فارغ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی تمہارے عزت دار سر کو نیچے نہیں جھکا سکے گا۔ یہ ہے میرے بھائیو، یہ میں چاہتا ہوں میری قوم اللہ کے علاوہ واقعی کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ کہتے تو ہیں امریکہ کے سامنے نہ جھکے، وہ تو جھکنا پڑ رہا ہے، نہ چاہنے کے باوجود جھکنا پڑ رہا ہے، لیکن اختیاری طور پر جو آپ یہ مزاروں کے سامنے، قبروں کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے، پھر بذات خود یہ جمہوریت کا یہ جو بت ہے، یہ بھی ایک بت ہے، یاد رکھیے۔ کہتے ہیں پاکستان کی جو بقا ہے جمہوریت میں نہیں، جمہوریت میں ذلت ہے، خواری ہے، گالی گلوچ ہے، نفرتیں ہیں، اور ناانصافیاں ہیں، اور ایمان کے اندر، توحید کے اندر، اسلام کے اندر برکتیں ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ مالک اس بات کو، اس کے صحیح پہلو کے اوپر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
اور میں نے اس کے اوپر ایک بک بھی لکھی تھی 2015 کے اندر، یہی ساری باتیں تھیں. اس میں عمران خان صاحب کو تو میں نے مخاطب کیا تھا، ایک پورا چیپٹر ان کے لیے تھا. بلکہ ابھی میں نے اپنے ایک دوست کو وہ کتاب دی ہے، وہ آپ تک پہنچا دے گا انشاءاللہ، چند دنوں بعد وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی. تو اس کو پڑھیں آپ. اس کے اندر جو یہ خرابیاں ہیں، عقائد کی خرابیاں، اسی میں نے نشاندہی کی ہے. تو اس کو درست کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس قوم کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے صحیح معنوں میں یہ قوم اٹھے گی، صحیح معنوں میں اس کو آزادی ملے گی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.